میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، دین دیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے ناآشنا ہیں۔ ہمارے ہاں سندھ میں بہت بڑی تعداد ہے ہندوؤں کی، پھر ان کی بہت قسمیں ہیں۔ پنجاب میں بہت بڑی تعداد ہے سکھوں کی، عیسائیوں کی۔ کراچی میں یہودی بھی رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بننے میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ تو غیر مسلم ہوتے ہیں، پھر کوئی ایسے اسباب بنتے ہیں، پھر وہ تحقیق کرتے ہیں اور اسلام کی باتیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں، پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو رشتہ دار ان کو اپنے رشتوں سے نکال دیتے ہیں، پھر ان پہ فاقے آتے ہیں، پھر ان کی پٹائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں سندھ میں کئی لوگ ایسے مسلمان ہوئے جن کے رشتہ دار ہندو تھے، انہوں نے ان پہ جادو کیا، ہاتھوں سے پاؤں سے معذور کر دیا، نابینا کر دیا، جادو کے ذریعے سے گونگا کر دیا، معذور کر دیا، کسی کام کا نہیں چھوڑا، لیکن وہ دین پہ ڈٹے رہے۔ ان کے پاس جو اسلام ہے وہ کسبی ہے، کمایا ہوا ہے، محنتوں سے حاصل کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ وراثت میں ملا ہے۔ وراثت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، جو چیز کمائی جائے اس کی قدر ہوتی ہے۔ باپ کماتا ہے اس کو قدر ہوتی ہے، اولاد کھاتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس پہ روزانہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، آپ مجھے کسی ہندو کے گھر میں، یہودی کے گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے تو میں بھی آج یہودی ہوتا، عیسائی ہوتا، میں بھی آج پتہ نہیں کون سے مذہب پہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت دی ہے، علم کی نسبت دی ہے، مدرسے کی نسبت دی ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ کل قیامت کے دن جو نسبت کام آئے گی، ان نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے، علم کی نسبت بھی ہے۔ قیامت کے دن وزیر کو وزارت کام نہیں آئے گی، بادشاہ کو بادشاہت کام نہیں آئے گی، چیئرمین کو اس کا چیئرمین ہونا کام نہیں آئے گا، سیکریٹری کو اس کا سیکریٹری ہونا کام نہیں آئے گا، آئی جی کو اس کا آئی جی ہونا، ایس پی کو اس کا ایس پی ہونا، ڈی سی کو اس کا ڈی سی اور اے سی کو اس کا اے سی ہونا کام نہیں آئے گا، لیکن عالم کو عالم ہونا قیامت میں کام آئے گا، حافظ کو حافظ ہونا قیامت میں کام آئے گا، قاری کو قاری ہونا قیامت میں کام آئے گا، مؤذن کو مؤذن ہونا قیامت میں کام آئے گا، امام کو امام ہونا کام آئے گا۔ کتنا عرصہ کام آئے گا؟ بادشاہ صدر کو صدارت کام آتی ہے 5 سال،
اس کے بعد پھر ختم۔ وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کام آتی ہے 5 سال، پھر ختم، زیرو۔ لیکن امام کو امامت کتنے سال کام آئے گی؟ کھرب ہا کھرب سال، الا ما لا ینتہی، اس کی کوئی انتہائی نہیں۔ امامت کام آئے گی، مؤذنی کام آئے گی، قراءت قرآن کام آئے گا، تلاوت قرآن کام آئے گی، تعلیم قرآن کام آئے گا، تعلیم علوم دینیہ، یہ عمل کام آئے گا اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول کر لے تو۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہم علم والوں اور مدرسے والوں کے لیے جو چیز لازمی ہے، بمانند شرط کے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کے عہدے داروں اور دنیا داروں کو رشک کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، کبھی بھی۔ اگر آپ نے دیکھا تو آپ نے علم کی توہین کی، آپ نے دین کی توہین کی، آپ نے اس مبارک اور مقدس نسبت کی توہین کی۔ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کوئٹہ میں بہت بڑی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، بہت پیسہ کماتا ہے، گاڑی بھی لے لی اس نے، اور ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ثالثہ میں، سادسہ میں، خامسہ میں، موقوف علیہ میں پڑھ رہا ہے۔ بیچارے کو باپ پیسے دیتا ہے تو بیچارہ تھوڑا سا گزارا کر لیتا ہے، لیکن نہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سادسہ، ثالثہ، خامسہ کا طالب علم ہے، اگر یہ اس کروڑوں کمانے والے دکاندار بھائی، بزنس مین بھائی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے نا کہ یار ابا نے مجھے کہاں ڈال دیا، مجھے بھی وہاں ڈال دیتا تو میں بھی آج بزنس مین ہوتا، اگر اس نے اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھا تو اس نے علم کی توہین کر دی، کلام اللہ کی توہین کر دی، علم الہی کی توہین کر دی، یہ بے ادب ہے۔ اس کا علم اس کو قیامت میں کام نہیں آئے گا، اس کا علم اس کو قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ اس کا علم اس کو قیامت میں کام آئے گا جس کے اندر میں اس علم کی قیمت ہوگی۔ ہمارا علم دنیا کے تمام علوم سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس سائنسدان نے ایٹم بم بنایا، جس سائنسدان نے میزائل بنایا، جس سائنسدان نے موبائل بنایا، جس سائنسدان نے یہ انٹرنیٹ سسٹم بنایا، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو کیا ملے گا؟ بتائیے کیا ملے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ملتا ہے، تو عارضی وقتی ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی جہاز میں سفر کرتا ہے، اس کو سیٹ ملتی ہے، اب اس کو فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیٹ میری ہے، یہ سیٹ میری ہے، اکڑنے کی ضرورت ہے؟ بے وقوف آدمی، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد تمہیں یہاں کی ایئر ہوسٹس کان سے پکڑ کے اتار دے گی، یہ سیٹ تو تمہاری ہے ہی نہیں، اب 1.5 گھنٹے کے لیے تمہیں بٹھایا، تم خواہ مخواہ اکڑ رہے ہو۔ ساری دنیا اور دنیا کے عہدے اور دنیا کی دولتیں اور دنیا کی عزتیں ایسے ہی ہیں جیسے ہوائی جہاز کی سیٹ، جیسے ٹرین کی لوور اے سی کی سیٹ۔ لوور اے سی والا کہے میں لوور اے سی میں سفر کر رہا ہوں، وہ دیکھو اکانومی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھو پسینہ نکل رہا ہے، یہاں سردی لگ رہی ہے، اس پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں۔ کوئٹہ آئے گا تو یہ بھی اتر جائے گا، وہ بھی اتر جائے گا، پھر دونوں کو پسینہ بہے گا۔ دنیا افتخار کی چیز نہیں ہے، امتحان کی چیز ہے۔ دنیا وجہ افتخار نہیں، دنیا وجہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس میں اللہ کسی کو کرسی پہ بٹھا کے چیک کرتا ہے، کسی کو نیچے بٹھا کے چیک کرتا ہے، کسی کو بہت دے کے چیک کرتا ہے، کسی سے سب کچھ لے کے اس کو چیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، خیر سے بھی شر سے بھی۔ اب یہاں پہ عجیب بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو مقدم کیا ہے، شر کو مؤخر کیا ہے، حالانکہ
ہمیشہ آزمائش شر ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ بیماری آزمائش ہے، صحت کو کوئی آزمائش سمجھتا ہے؟ غربت کو آزمائش سمجھتے ہیں، کوئی مالداری کو آزمائش سمجھتا ہے؟ روزگار بے روزگاری کو آزمائش سمجھتے ہیں، کوئی روزگار کو آزمائش سمجھتا ہے؟ بے اولادی کو آزمائش کہتے ہیں، کوئی اولاد کو آزمائش سمجھتا ہے؟ کاروبار کے چلنے کو آزمائش نہیں سمجھتے، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ آنکھوں سے نابینا ہونے کو آزمائش سمجھتے ہیں، بینا ہونے کو کوئی آزمائش نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سب آزمائش ہے۔ اور جو خیر کی آزمائش ہے وہ بڑی آزمائش ہے، اور جو شر کی آزمائش ہے وہ چھوٹی آزمائش ہے، اس لیے کہ خیر کے حالات میں اللہ کم یاد آتے ہیں، شر کے حالات میں اللہ زیادہ یاد آتے ہیں۔ جب انسان کے پاس بہت پیسہ ہو پھر اللہ یاد ہی نہیں آتا، جب ہاتھ خالی ہو پھر اللہ یاد آتا ہے، جب آدمی ٹھیک ٹھاک ہو، ہٹا کٹا ہو، پہلوان ہو تو اللہ یاد نہیں آتا، جب معذور ہو جاتا ہے، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے، جب کرسی مل جائے تو اللہ یاد نہیں آتا، جب کرسی چھن جائے تو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، سب آزمائش ہے۔ یہ چیزیں افتخار کا باعث نہیں ہیں، افتخار کا باعث وہ ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ ان للہ خواص، ان للہ اہلین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ان للہ اہلین، کچھ لوگ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، ایک ہے حضور کا اہل بیت، ایک ہے اللہ کا اہل بیت۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا اہل بیت شمار ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ کے اہل بیت ہیں، یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ اور آپ کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اخیر تھا۔ تم میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے اچھا، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نسبت علم کی عطا فرمائی ہے، آج اہل علم کے ہاں اپنی نسبت کی قدر نہیں ہے۔ اہل علم بھی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھومنے والوں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اہل علم بھی پیسے والوں کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، کارخانے والوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، بزنس مینوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، بڑے بڑے کاروباریوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، اور شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے ان سے دوستی ہوگی تو مدرسے کی مدد کرے گا، کام چلے گا۔ مدرسے پیسے سے نہیں چلتے، مدرسے توکل سے چلتے ہیں، مدرسے پیسے سے نہیں چلتے، مدرسے تقویٰ سے چلتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا اور انویسٹیگیشن کے لیے، اتنے سارے لڑکے آپ کے پاس پڑھتے ہیں تو ان سب کو آپ روٹی دیتے ہیں تو لاتے کہاں سے؟ یہ سوال جو آج اٹھتا ہے یہ پرانا سوال ہے، لاتے کہاں سے؟ تو ان کا اللہ دیتا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا اللہ دیتا ہے کیا مطلب اس کا، اللہ کہاں سے دیتا ہے بھائی؟ تھوڑی دیر وہ بیٹھ گیا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، اس کو کافر بھی محسوس کرتا ہے۔ تو وہ جو حضرت گنگوہی، وہ تو قطب العالم تھے، قطب العالم تھے، امام ربانی تھے، ان سے جو ملا تو جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ تو پوری کر دی سوال کر کے، جواب سمجھ میں نہیں آیا مگر بیٹھ گیا، سکون مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اچھا جی میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نکالا، اس میں سے ایک بڑی رقم نکالی اور حضرت کے ہاتھ میں ہدیے کے طور پہ پیش کی۔ تو کہا حضرت یہ میری طرف سے آپ قبول کر لیجئے۔ تو فرمایا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا پتہ نہیں میرے جی میں آ رہی ہے، مجھے خود نہیں پتہ میں کیوں دے رہا ہوں، بس میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ دوں۔ فرمایا بس اللہ یوں ہی سب کو کھلاتا ہے۔ اب چونکہ ہم مدرسے والوں کی نگاہیں دنیا داروں پہ لگی ہوئی ہیں، دکانداروں پہ لگی ہوئی ہیں، پیسے والوں پہ لگی ہوتی ہیں، لہٰذا ہمارے ذریعے سے جو نسل تیار ہوتی ہے وہ بھی پھر بیچاری ایسی ہوتی ہے کہ جو فارغ التحصیل ہو کر بھی
احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ جب اے سی کو دیکھتے ہیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں، وہ جب ڈی سی کو دیکھتے ہیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں، وہ جب کسی ایم این اے کو دیکھتے ہیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں، وہ کسی ایم پی اے کو دیکھتے ہیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے ان ایم پیوں ایم این او سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، ہمارے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی ایسے بات کرتے تھے جیسے اگلا غلام ہو یہ بادشاہ ہو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ یا اللہ ہم تیری تقسیم پہ خوش ہیں، بہت راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم دیا، ان کو مال دیا۔ بہت اچھی چیز ہمیں ملی ہے اور گھٹیا چیز ان کو ملی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ آپ کا قرآن تو جنت میں بھی رہے گا، ان کی کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ قیامت میں عجیب ہی نظام ہوگا، یعنی جن کو لوگ آج کل دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں ان کے گلوں میں رسیاں ہوں گی، اور جن کو لوگ آج گھٹیا سمجھتے ہیں یہ بیچارے مسجد کے ملا، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پہ ٹہل رہے ہوں گے اور عزت کے جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ عجیب نظام ہوگا نا، بالکل برعکس ہوگا۔ اس دن لوگوں کی آنکھ کھلے گی کہ کون جیتا کون ہارا۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم التغابن بھی کہا گیا ہے، یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، ایمان اور تقوی والے جیتیں گے اور بے ایمان اور بے تقوی والے یہ ہار جائیں گے، چاہے ان کے پاس کچھ بھی ہو۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، کبھی کسی دنیا دار سے مرعوب نہ ہو، کبھی کسی دنیا دار کو رشک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کبھی کسی دنیا دار میں طمع نہ رکھیں۔ کبھی بھی پتھر باندھ لیں پیٹ پہ لیکن کسی دنیا دار سے طمع نہ رکھیں۔ پتھر باندھ لیں، آپ کے حضور نے باندھا ہے ہم بھی باندھ لیں گے، ہمارے حضور نے 2 پتھر باندھے ہیں ہم بھی باندھ لیں گے، کیا بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی 3 دن کا فاقہ برداشت کرے گا اور اس کو چھپائے گا، مخلوق میں سے کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی بابرکت روزی کا انتظام کر دیں گے۔ 3 دن کا فاقہ، اس کو چھپانا، 1 سال کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ متوکلین کے کام خود کرتے ہیں، تقوی والوں کے کام خود کرتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبت لوگوں کے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا سے بے رغبت۔ دنیا کی مثال ہے سائے کی سی، احلام نوم او کظل زائل۔ حضرت حسن کا ارشاد ہے، احلام نوم او کظل زائل۔ یہ یا تو یوں سمجھو کہ یہ سوئے ہوئے کا خواب ہے، سوئے ہوئے کے خواب۔ خواب میں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں جہاز میں ہوں، اڑ رہا ہوں، اچانک مچھر نے کاٹا، آنکھ کھلی تو دیکھا چارپائی پر، کہاں جہاز۔ کبھی دیکھ رہا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں، جیت بھی گیا ہوں، آنکھ کھلی تو چارپائی پر۔ کبھی دیکھتا ہے کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوں، آنکھ کھلی تو چارپائی پر۔ یہ ہے خواب۔ احلام نوم او کظل زائل، یا پھر یہ زائل ہو جانے والا سایہ ہے۔ آپ کا میرا جو سایہ ہوتا ہے نا، کوئی اپنے سائے کے پیچھے بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا اس کو۔ سایہ جب سورج آپ کے پیچھے ہوگا نا تو آپ کا سایہ آپ کے آگے ہوگا۔ اب آپ کا سایہ آگے پڑ رہا ہے، آپ کا سایہ آگے پڑ رہا ہے، آپ چاہیں کہ آپ اس سائے کے اندر جو سائے کا سر ہے نا اس پہ آپ پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سایہ ہے نا آپ کا جو سایہ ہے جس میں سر کا بھی نشان ہے، آپ اپنا پاؤں اس سر والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ پاؤں جہاں ابھی سر ہے وہاں پاؤں رکھیں گے، سر آگے نکل جائے گا، وہاں رکھیں گے سر آگے نکل جائے گا،
او کذل زائلی، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، اس کے پیچھے پڑو گے یہ تمہیں ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو اس کو تابع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو تابع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے اس کی خواہش نکال دیں۔ بعض عامل جو ہوتے ہیں نا، عملیات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عمل تسخیر ہے، عمل تسخیر ہے، ہم لوگوں کے دل مسخر کر دیتے ہیں، ہم دنیا کو مسخر کر دیتے ہیں، وہ اس کو عمل تسخیر کہتے ہیں۔ مگر وہ عمل تسخیر نہیں کہہ سکتے، اس کو سحر کہہ سکتے ہیں، اس کو تصرف کہہ سکتے ہیں، اس کو عمل تسخیر نہیں کہہ سکتے۔ عمل تسخیر کیا ہے؟ عمل تسخیر یہ ہے کہ دنیا کو دل سے نکال دیں۔ دیکھیں دنیا کیسے پیچھے پیچھے آتی ہے، یہ عمل تسخیر ہے۔ زہد، یہ عمل تسخیر ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو ایک شاگرد سر پہ ان کے مالش کر رہے تھے، تو ایک نواب صاحب سامنے سے آ رہے تھے۔ حضرت نانوتوی کی نظر پڑی، لیکن حضرت یوں ہو گئے اور بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، ایسے جیسے محسوس کرایا کہ جیسے میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ بے نیازی کا سا برتاؤ اختیار کیا۔ جب وہ آ کے پاس بیٹھ گئے تو حضرت نے کہا او ہو نواب صاحب کیا حال ہے؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے وہ، پھر ایک بھاری بھرکم رقم، ایک بھاری رقم وہ پیش کرنا چاہیے۔ حضرت یہ رقم ہے، یہ آپ قبول فرما لیں۔ تو حضرت فرمانے لگے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے، کیا کریں گے ہم اس کو؟ جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ حساب ہوگا قیامت کے دن، ہمیں نہیں چاہیے۔ کہا آپ کو نہیں چاہیے، آپ بانٹ دیجئے۔ فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے بانٹ دیجئے، مجھ پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ یہ کام بھی میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے کیوں مکلف کر رہے ہیں؟ آپ کو بانٹنا ہے تو آپ ہی بانٹ دیں۔ ان کا بھی یہ تو بڑے پکے ہیں، لے ہی نہیں رہے۔ جب اس نے ہیلے بہانے کر ڈالے اور حضرت نے قبول نہیں کیا تو کہا اچھا حضرت دعاؤں کی درخواست ہے۔ کہا بہت اچھا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ جب حضرت اٹھے تو حضرت نے بوٹ پہنے ہوئے تھے، خود سے بوٹ نما۔ جب پاؤں اندر ڈالا تو پاؤں اندر جا نہیں رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں جوتے اس نے جتنی بڑی رقم لایا تھا ٹھونس ٹھونس کے دونوں جوتوں میں بھر لیا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ پاؤں اندر نہیں جا رہا اور جوتے کو اٹھا کے جب جھاڑا تو اس میں سے پیسے گرنے لگے، دونوں جوتے پیسوں سے بھرے ہوئے تھے، اور فرمانے لگے دیکھو ہم دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہم دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا ہمارے جوتوں میں گھسی ہوئی ہے۔ تو علم کی قدردانی یہ ضروری ہے۔ صرف قدوری کنز، شرح وقایہ ہدایہ، مشکات اور بخاری پڑھ کے سند لے کے فارغ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے مولوی بننے کے لیے۔ مولویٌ یہ یائے نسبت ہے، مولا کے ساتھ یائے نسبت لگا دی گئی ہے تو یہ مولویٌ بن گیا ہے، یعنی اللہ والا، یعنی وہ کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، وہ ہے مولوی۔ اللہ والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، جس کا ذریعہ معاش صرف دکان ہے وہ دکاندار ہے، جس کا ذریعہ معاش صرف مریض چیک کرنا وہ ڈاکٹر ہے، جس کا ذریعہ معاش صرف مزدوری وہ مزدور ہے، جس کا ذریعہ معاش صرف کپڑا وہ کپڑے والا ہے، اور جس کی منزل اور جس کا مقصود اور جس کا محبوب اور جس کا سب کچھ صرف اللہ ہے وہ اللہ والا ہے۔ جس کے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے وہ اللہ والا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے ان بچوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور اللہ کرے ان کے طفیل یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ نسبت سب سے بڑی چیز ہے، باقی دنیا یہ 4 دن کی چاندنی ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، مل جائے تو بھی زندگی گزر جاتی ہے، نہ ملے تو بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی اتنی بے رغبتی بیان کی ہے، اتنی تحقیر کی ہے، دنیا کی اتنی تذلیل کی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں تو کبھی بھی ہمارا دل دنیا کی طرف نہ کھنچے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ یہ تو متاع ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے، اس کو کہتے ہیں متاع۔ ما یمتع بہ، جس سے فائدہ اٹھا کے۔ آج کل اس کی آسان مثال ٹیشو پیپر ہے۔ ٹیشو پیپر متاع ہے۔ پلیٹیں بھی متاع نہیں ہیں، اس لیے کہ پلیٹیں تو رہتی ہیں نا، پھر باقی پلیٹ پہ یہ پورا لفظ صادق نہیں آئے گا، یہ صحیح صادق آتا ہے ٹیشو پہ۔ ٹیشو استعمال کیا، پھینک دیا، یا پیشاب والا ڈھیلا، استنجے والا ڈھیلا، یہ متاع ہے، اس کو آپ نے لیا، استعمال کر کے پھینک دیا۔ یا یہ جو ہوٹلوں پہ تیلی والے خلال ہوتے ہیں جو ایک ہی دفعہ استعمال ہوتے ہیں، آپ نے بوٹیوں کے ذرات نکال دیے پھر پھینک دیا، یہ متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا یہ متاع ہے، یہ ٹیشو پیپر ہے۔ تو آپ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگائیں، اپنی نسبت کی قدر کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو دنیا داروں سے کم نہ سمجھیں، نیچا نہ سمجھیں، ان سے زیادہ اپنے آپ کو نیک بھی نہ سمجھیں، لیکن ان سے زیادہ گھٹیا بھی نہ سمجھیں کہ ہماری چیز گھٹیا ہے، ان کی چیز بڑھیا ہے، یہ کبھی نہ سوچیں۔ ہاں میرے عمل کم ہیں، میں خود کمزور ہوں، لیکن میری چیز بہت بڑھیا ہے۔ میں تو اچھا نہیں ہوں، لیکن میرے پاس جو نسبت ہے نا وہ سب سے بڑھیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں۔ آج ہمارے مدرسوں کا علم سرسری ہو گیا ہے، طالب علم کے سامنے صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب میری پڑھنے کی باری ہو تو مجھے عبارت پڑھنا آ جائے، ترجمہ کرنا آ جائے، اور صرف یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں پاس ہو جاؤں، نکل جاؤں اولیٰ سے بھی، ثانیہ سے بھی، ثالثہ سے بھی، رابعہ سے بھی، خامسہ سے بھی۔ بہت پریشان نظر آتے ہیں وہ طلباء جن کا وفاق کا امتحان ہوتا ہے۔ اس سال وفاق کا امتحان ہے بھائی، کچھ کر لو بھائی۔ فن اور علم کے اندر مہارت پیدا کرنے کا نہ مزاج رہا نہ شوق رہا، جبکہ ان مدارس کو قائم کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک اللہ پہ مر مٹنے والا مجمع تیار کرنا، اور ایسا مجمع تیار کرنا جو دنیا میں ہر اٹھنے والے فتنے کا ادراک کرے اور اس کا رد کرے اور دنیا کو اس سے بچائے۔ اب یہ تو علم راسخ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے جن اکابر کے پاس علم کا رسوخ تھا، انہوں نے غلام احمد قادیانی کی خباثتوں کو سمجھا اور پھر اس کا تعاقب کیا، اور جن کے علم میں رسوخ نہیں تھا انہوں نے کہا فاسق ہے، کافر نہیں ہے، فاسق ہے۔ لیکن جن کے علم میں رسوخ تھا وہ سمجھ گئے تھے یہ نبوت کا دعوے دار ہے، چنانچہ انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا اور اس کا تعاقب کیا، اور بعد میں ساری دنیا نے جانا کہ بے شک وہ مرتد تھا، وہ خبیث مدعی نبوت تھا، اور ہم اس کو نہ سمجھ سکے۔ یہ رسوخ اتنی ضروری چیز ہے۔ علم کے اندر رسوخ نہیں ہوگا تو یہ عالم فتنوں کو سمجھ نہیں سکے گا اور ان کا رد نہیں کر سکے گا اور اس سے بچ نہیں سکے گا اور اس سے امت کو بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے دوسری گزارش آپ تمام اہل علم سے یہ ہے، اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، کمال پیدا کریں، فقہ میں کمال ہو۔ صرف ہدایہ کی عبارت پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف قدوری کی عبارت پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس میں رسوخ ہو۔ مفتہ بھی مسائل آپ کو آنے چاہیے، قدوری بھی پڑھ لی، ہدایہ بھی پڑھ لی، لیکن فتویٰ دینے کے لیے پھر احسن الفتاویٰ دیکھ رہے ہیں، امداد الفتاویٰ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے قدوری پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر اصول شاشی بھی پڑھ لی، نور الانوار بھی پڑھ لی، نخبۃ الفکر بھی پڑھ لی، لیکن اب تک مسائل کا استنباط سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے یہ آخر کون سی نص سے انہوں نے نکالا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، اس کا شوق ہونا چاہیے طلباء میں۔
اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ دنیا داروں نے کتنی ترقی کر لی ہے، دیکھیں اسرائیل، ابھی نیتن یاہو نے بیان دیا چند دن پہلے، جب ایک ملک نے اس کو ہتھیار دینے سے انکار کیا اور اس سے طے شدہ ڈیل کو اس نے کینسل کیا کہ تم نسل کشی کر رہے ہو، ہم تمہیں ہتھیار نہیں دیں گے، تو اس پہ اس نے بیان دیا اور اس نے کہا تم اگر چند پرزے ہمیں نہیں دو گے تو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، ہم اس ٹیکنالوجی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ پوری دنیا کے جس انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ مخلوق کے بنائے ہوئے علوم پر محنت کر کے انہوں نے اتنی ترقی کی کہ آپ یہاں بیٹھ کر مدینے میں روضہ اقدس پہ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو سنہری جالیوں کی زیارت بھی کروا رہا ہے ویڈیو کال کے ذریعے سے۔ یہاں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی تار نہیں ہے بیچ میں، اتنی ترقی کی لوگوں نے۔ اور ہم جن کے پاس علوم الہیہ ہیں، جن کو اللہ نے وارث بنایا عرش الہی سے آئے ہوئے علم کا، وہ بس عبارت ہی پڑھتے ہیں، بس وہ بھی نہیں پڑھنا آتی آج کل، تو مرفوع کو منصوب پڑھتے رہتے ہیں، منصوب کو مجرور پڑھتے رہتے ہیں۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ کے علم میں بڑی طاقت ہے۔ تو دوسری گزارش آپ سب حضرات سے یہ ہے کہ اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں ایک بزرگ نے بیان کیا، حضرت مولانا نذیر صاحب، وہ شاگرد تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری کے، جو خیر المدارس کے بانی تھے، اور خلیفہ مجاز تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے شیخ تھے۔ انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے 2 جملے کہے، فرمانے لگے بھائی بس میرا بیان یہ ہے کہ تم کدو مولوی نہ بننا، مچھلی مولوی بننا۔ یہ کیا بیان انہوں نے، کدو مولوی نہیں بننا، مچھلی مولوی بننا۔ پھر فرمانے لگے کدو اوپر اوپر تیرتا ہے، مچھلی اندر جاتی ہے، تم عبارت کے اوپر نہ تیرنا، عبارت کے اندر جانا۔ ہارون رشید، لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے کا واقعہ بھی سن لیجئے، آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے والد صاحب تھے دھوبی، کپڑے دھوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ چھوٹے بچے تھے، دوسرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ والدہ نے کہا بیٹا تم مزدوری کرو تاکہ گھر چلے۔ یہ نکلے مزدوری کے لیے، تو امام صاحب کے درس سے گزر ہوا، امام صاحب کا درس چل رہا تھا، یہ جا کے اس میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے دیکھا اجنبی بچہ ہے، شوق سے بیٹھا ہے، بہت توجہ سے سن رہا ہے۔ تو جب مخاطب توجہ سے سن رہا ہو تو مخاطب کو بھی دلچسپی ہوتی ہے، میری بات کو لے رہا ہے۔ تو امام صاحب نے بلا کے تعارف کیا، کہا جی میں بس یوں میں امی نے مزدوری کے لیے بھیجا ہے، لیکن آپ کو دیکھا، درس کو دیکھا، دل کیا یہاں بیٹھ جاؤں۔ فرمایا بیٹا روزانہ آیا کرو، روزانہ آیا کرو۔ کہا جی بہت اچھا۔ اب وہ روزانہ آ کے بیٹھ جاتے، شام کو جاتے گھر، والدہ پوچھتی ہاں بھائی کا مزدوری ملی نہیں؟ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جا کے نعمان بن ثابت کے درس میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو امام صاحب کی بھی جوانی تھی، تو امام ابو یوسف کی جو والدہ تھیں ان کو پتہ چلا، تو وہ غصے میں بھری ہوئی آئی اور آ کے امام صاحب کو سنانا شروع کر دی، تم ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، میرا بیٹا مزدوری کے لیے نکلتا ہے، اس کو پکڑ کے یہاں بٹھا دیتے ہو، نکما کر دیا تم نے میرے بیٹے کو، میرا بیٹا مزدوری کرتا، کچھ کماتا تو ہمارا گھر چلتا، خود تو تمہارے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، چونکہ کپڑے کا کاروبار تھا امام صاحب کا، اور تم نے غریب کے بچے کو خام خواہ بٹھا دیا ہے، یہ کوئی لینڈ لارڈ کا بیٹا تھوڑی ہے، یتیم ہے یہ تو۔ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہونے لگی تو امام صاحب فرمانے لگے یا حاذی انی ارا انہ یأکل الفالوذج بدہن الفستق فی صحن الفیروزج علی مائدۃ الملک۔ وہ اللہ کی بندی،
میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ جو بیٹا ہے نا، یہ بادشاہ کے دسترخوان پہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، فیروزے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ کھا رہا ہے۔ تو امام ابو یوسف، ان کا نام تھا یعقوب، کہنے لگی کہ پڑھا پڑھا کے تیرا دماغ خشک ہو گیا ہے، اس لیے پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ دھوبی کا بیٹا، دھوبی کا بیٹا بھلا بادشاہ کے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ بالآخر وہ تو چلی گئی امام صاحب کو ڈانٹ ڈانٹ کے۔ امام صاحب نے ابو یوسف سے کہا تھوڑے سے پیسے میں دے دیا کروں گا، آنا نہیں چھوڑنا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ امام صاحب تھوڑے سے پیسے دے دیتے تو یہ جا کے والدہ کو دے دیتے، والدہ خوش ہو جاتی، والدہ کو پیسے چاہیے تھے۔ ابو یوسف پڑھ پڑھ کے عالم بن گئے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی زبیدہ پہ آ گیا غصہ، اور اس سے کہا اگر تو نے رات میرے ملک میں گزاری نا تو تجھے 3 طلاق۔ اگر تو نے رات میرے ملک میں گزاری تو تجھے 3 طلاق، یعنی میرے ملک سے نکل جاؤ۔ اب ہارون رشید کا ملک تو ملتان تک بھی تھا، اور یہ بات ہے بغداد کی، جہاز تو تھے نہیں کہ راتوں رات وہ ملک سے نکل جائے۔ اب بات تو کہہ دی، اب پریشان، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اور یہ زبیدہ یہ کوئی لونڈی نہیں تھی جس سے نکاح کر لیا تھا، یہ خاندانی عورت تھی۔ خاندانی عورت کو طلاق دینا ایک بہت بڑی بغاوت کا باعث بن سکتا تھا۔ چنانچہ پریشان ہوا، اسی وقت سارے مفتیوں کو بلاؤ، سارے علماء کو، سارے فقہا کو اکٹھا کرو۔ سارے علماء آئے، بھائی میں نے یہ قسم کھائی، میں نے یوں کہا ہے۔ سب نے کہا بات ہو گیا، وہ تو ہو گئی طلاق، نکل ہی نہیں سکتی رات کو۔ جب سب نے نا امید کر دیا تو ہارون کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد نہیں ہے یہاں پہ، چونکہ ابو حنیفہ بہت گہرے تھے، کوئی ان کا شاگرد نہیں ہے۔ اور یوسف ابھی لڑکے سے تھے، ان کا جی، کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہ طلاق نہیں پڑی، اگر ایک صورت اپناؤ تو۔ کہو کیا؟ کہ اگر آپ کی بیوی زبیدہ آج کی رات مسجد میں گزار دے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اب سارے بڑے بڑے فقہا لڑکے کو گھورنے لگے، یہ کہاں سے کہہ رہا ہے کہ مسجد بھی تو اسی کی بادشاہت میں ہے نا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ آیت تو ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ ہارون رشید ان کے اس علمی نقطے سے اتنا خوش ہوا کہ ان کو قاضی القضات بنا دیا۔ یہ قاضی القضات تاریخ اسلامی کے سب سے پہلے قاضی القضات یہ ہیں۔ ان سے پہلے قاضی ہوتے تھے، قاضی القضات نہیں ہوتا تھا۔ چیف جسٹس ہوتے تھے، یعنی قاضی یعنی جج۔ اور پھر جب امام ابو یوسف چیف جسٹس بن گئے، قاضی القضات بن گئے، تو انہوں نے امام اعظم سے جو علم لیا تھا اسی کو پھیلایا۔ چنانچہ پوری مملکت اسلامیہ میں فقہ حنفی کو اللہ تعالیٰ نے رائج کرا دیا ان کے ذریعے سے، یعنی امام صاحب کا شاگرد ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اور امام صاحب کے علم کی اشاعت کا صحیح معنی میں جو ذریعہ بنے وہ امام یوسف بنے۔ رسوخ بڑی چیز ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، بغداد میں حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ تو عراق سے ایک فتویٰ آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو ایسی کوئی عبادت نہیں کرے گی جو کوئی بھی نہیں کر رہا تجھے 3 طلاق۔ اب سارے مفتیوں کے پاس گئی، سب نے کہا طلاق پڑ گئی۔ بھائی تلاوت کرے گی ساری دنیا میں، کوئی تو تلاوت بھی کر رہا ہوگا، نفل پڑھے گی کوئی تو روزہ رکھے گی کوئی تو روزے سے ہوگا۔ یہ مسئلہ آیا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ جو ہی مسئلہ سامنے آیا تو بغیر سوچے سمجھے فرمانے لگے اس کے لیے مطاف کو خالی کرا دیا جائے اور صرف اکیلی یہ طواف کرے۔ جب یہ اکیلی طواف کرے گی تو یہ قسم پوری ہو جائے گی، اس کو طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ طواف صرف یہیں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا۔ علماء بغداد دنگ رہ گئے۔ تو علم کا جو رسوخ ہے نا،
یہ فتنوں کا بند باندھنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے طلباء نے علم میں رسوخ پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، مدرسے میں سرسری سبق پڑھتے ہیں، تکرار بھی نہیں کرتے، مطالعہ بھی نہیں کرتے، دہراتے بھی نہیں ہیں، سبق میں بھی دھیان سے نہیں بیٹھتے، سوتے رہتے ہیں سبق میں، استاد ان کو جگاتا رہتا ہے، ہوشیار کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، ہاں بھائی سمجھ گئے، ہاں بھائی میں نے کیا کہا، پتہ ہی نہیں ہوتا استاد نے کیا کہا، ایسے بیٹھتے ہیں کہ ہوتے سبق میں اور گم کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، کمال پیدا کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، اور کبھی غلطی سے ہو جائے تو فوراً رو دھو کر سچی توبہ کر لیا کریں۔ یہ تین چیزیں اگر آج کا طالب علم اور آج کا عالم اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ بھی مولانا قاسم بن سکتا ہے، وہ بھی مولانا رشید احمد بن سکتا ہے، وہ بھی مولانا اشرف علی بن سکتا ہے، وہ بھی مولانا حسین احمد بن سکتا ہے، وہ بھی مولانا احمد علی بن سکتا ہے، وہ بھی مولانا عبید اللہ سندھی بن سکتا ہے، وہ بھی مولانا محمود حسن بن سکتا ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کے حصول میں سب سے زیادہ جو چیز معاون ہے نا، وہ ہے اہل اللہ کی صحبت۔ اس کا بڑا دخل ہے اس میں، اہل اللہ کی صحبت کا بڑا دخل ہے اس میں۔ اہل اللہ کی صحبت سے آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، علم کی قدر آئے گی۔ اہل اللہ کی صحبت سے آپ کے اندر علم میں رسوخ پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور علم میں آگے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے۔ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے آپ سے گناہ چھوٹیں گے اور آپ کی زندگی میں تقویٰ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں اوصاف جلیلہ آپ سب کو عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مدارس میں پڑھنے والے تمام طلباء اور پڑھانے والے تمام علماء کو عطا فرمائے، اور آپ مخلصین کے طفیل اللہ مجھ سیاکار کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔